پولیٹیکل ایکٹیوسٹ زبیر حسن میر جن کا تعلق اننت ناگ سے ہے. ساؤتھ کشمیر میں ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور زبیر کی اگر میں بات کروں تو پچھلے کئی سالوں سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سوشل ایکٹیویٹیز میں کافی حد تک انوالو رہے ہیں. تو خاص طور پہ پینڈیمک کے ٹائم یا جس ٹائم سٹرائک جو ہے پوری ویلی میں دیکھنے کو ملی اس ٹائم. لیکن زبیر سے آج میرا پہلا اور سیدھا سوال یہی رہے گا. زبیر صاحب اب جو ہے نیا قانون جو ہے لایا گیا ہے جس قانون کے چلتے باہر کا کوئی بھی انسان جو ہے یہاں زمین خرید سکتا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ڈومیسائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ سب سے پہلے بلال صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پر بولنے کی. تو اس پر لینڈ لا پہ میں یہی کہوں گا کہ بھاجپا کے پاس آج کوئی مدعا ہی نہیں ہے الیکشن کے لیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہار میں الیکشن چل رہے تو یہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے جموں کشمیر کو ایک مدعا بنا رہے ہیں. جموں کشمیر پر ان کی سیاست چل رہی ہے. بھاجپا نے ہندوستان کی معیشت کو بیڑا غرق کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے جموں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا, آرٹیکل 335A کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد جو جموں کشمیر کے لوگوں سے وعدے کیے گئے تھے کرپشن کا خاتمہ ہوگا, جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے جابس اویلیبل ہوگی, تو کہاں گئے ان کے وعدے؟ ان کو اس گند سے بچنے کے لیے یہ جو انہوں نے ایک نئی لعنت کو امینڈمنٹ ان کو کیا ہے, یہ اس کو ان سوالوں کا جواب تو یہ نہیں دے سکتے. اس سے بچنے کے لیے یہ نئے لاز کو امپلیمنٹ, اس سے آگے بھی بہت سارے آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں یہ اس سے زیادہ خطرناک جو ان کی پالیسیاں ہے وہ جموں کشمیر پر لاگو ہوگی. زبیر صاحب لیکن سارے پولیٹیکل پارٹی ساری سیاسی پارٹیاں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو گئی ہے, جس میں آپ کو پتہ ہی ہوگا گپکار ڈکلیریشن کے بارے میں, جہاں پہ انہوں نے پیپلز الائنس جو ہے اس کو بنایا. کل جو ہے عمر عبداللہ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی, لیہ کرگل کا دورہ بھی کیا. تو ان کا کہنا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اب ان کے لیے اس وقت جو کہ میں عمر عبداللہ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم سیاست کریں تو ہم پہ لعنت ہے, یہ کل عمر عبداللہ نے کہا. تو اس کا مطلب اب وہ جو ہے ساری پارٹیاں ایک جٹ ہو کے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس وقت بھی ساری سیاسی جماعتیں چاہے وہ کشمیر سے ہو, جموں سے ہو یا لیہ لداخ سے ہو, کیا ابھی بھی وہ سیاسی روٹیاں سیک رہے یا سچ میں عوام کا بھلا کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ دیکھیے بلال صاحب, جو آپ گپکار الائنس کی پیپلز الائنس کی بات کر رہے ہیں نا, یہ سارا کچھ جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 18 میں جب الائنس ہوا, مفتی صاحب نے بھی بھاجپا کے ساتھ الائنس کیا اور اس کے بعد انہوں نے الائنس توڑ دی. بی جے پی والوں نے انہوں نے ختم کیا جو بھی پی ڈی پی کے سرکار میں تھے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھاجپا کو جموں کشمیر میں انٹری دینے والے یہی لوگ ہیں. محبوبہ مفتی جو آج کہہ رہی ہے نا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لائے گے, میں تب تک دیش کا ترنگا نہیں اٹھاؤ گی جب تک ہمیں یہ اسپیشل سٹیٹس کو واپس نہیں دے گے, تب تک ہم ترنگا نہیں اٹھائے گے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. کانگریس بھی, اچھا میں نے آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھے, کل بھی آپ نیشنل کانفرنس کے لیڈر کے گھر, یہ سب لوگ اپنی پارٹیز کے تعریفوں کے پھول باندھتے ہیں کہ شیخ صاحب نے یہ کیا تھا, مفتی صاحب نے یہ کیا تھا. کیا کیا یار؟ جموں کشمیر کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں. وہ گپکار الائنس کے نام پر جو لوگوں کو اب بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ ساری بیوقوفی ہے. جموں کشمیر کے لوگ جانتے ہیں, ان لوگوں نے بھی یہاں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ لوگ بھی جموں کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے یہ پیش رہے. آج یہ کس منہ سے عوام کے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ کیا بولنا چاہتے ہیں عوام کو؟ کیا جواب دے گے یہ عوام کو؟ ایز اے ینگ پولیٹیکل یا سوشل ایکٹیوسٹ, آپ کے حساب سے آج جہاں میں نے کل یا پرسوں کی بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جہاں پہ لینڈ لا کی اگینسٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک پروٹیسٹ کرنے کی جو ہے کوشش کی تھی, راج بھون تک جانے کی کوشش کی تھی,
जिस में उनको बंद किया गया, सारे लीडर्स को बंद किया गया था, हालांकि उनको फिर रहा किया गया था कुछ देर बाद। तो यहाँ तक कि पीडीपी के ऑफिस को सील भी किया गया था कुछ देर तक के लिए, जहाँ पे इन जैसी बड़ी रीजनल पार्टीज़ जो है, इनके लिए जो है पॉलिटिकल स्पेस जो है श्रिंक हो गई है। क्या आपको लगता है, आप जैसे बाकी यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स जो है, क्या आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे? यहाँ तो मैं आपको यही कहूँगा बिलाल साहब कि भाजपा ने जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बनाई हुई है ना इस वक्त यहाँ पर नौजवानों के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बुरी तरफ से चोक की गई है। हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। आपने देखा होगा 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल बनी, यहाँ पर कम्युनिकेशन बंद था, यहाँ पर मेन स्ट्रीम जो लीडर थे उनको भी बंद किया गया। बहरहाल उनको तो आप अपनी औकात अब पता चल गई होगी कि ये स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ, ये मरकजी सरकार हमारे साथ क्या सलूक कर सकती है। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं जो आगे आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे आपने कहा कि पीडीपी का जो जलसा निकलने वाला था उस पर कदगन लगी, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये भाजपा की एक तरफ से एक गुंडागर्दी है। जो इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो जमहूरियत में ये होता है कि आपने अपने जो फरीक हो गए, आपके जो सियासी फरीक है, आपको उनको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए आपने अगर आप सरकार में है, अपोजिशन लीडर जो होते हैं, पार्टीज जो होते हैं, उनको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि जो इस वक्त जो बीजेपी ने यहाँ माहौल बनाया ना, ये एक तरफ का मतलब इसको मैं गुंडागर्दी से ताबीर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। कोशिश करेंगे कि आगे भी किसी मुद्दे पे आपसे बात होगी, लेकिन फ़िलहाल आखिर पे आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि इस वक्त जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पे कश्मीर का जो फ्यूचर है, क्या लगता है आपको कि क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? नज़र तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि भाजपा की गवर्नमेंट जब तक है तब तक तो जम्मू कश्मीर का भी और पूरे भारत का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ ज़ुबैर हसन मीर, जो कि सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, अनंतनाग से ताल्लुक़ है। किसी और मुद्दे पे बात करेंगे आपसे आइंदा। तो फ़िलहाल के लिए आदाब।